ایک مثال کے ذریعے سے سنتی شادی کو سمجھیے. میں نے فرمایا تھا ابتدا میں، آغاز میں، اسٹارٹنگ میں، کہ نکاح کیا ہے. نکاح ایک طرف معاملات ہے تو دوسری طرف نکاح عبادت ہے. لہذا جس طریقے سے نکاح عبادت ہے اور عبادت کو عبادت کے طریقے سے ادا کیا جائے، مثلا نماز بھی عبادت ہے. اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور گانے سن رہا ہے تو یہ بتائیے کہ اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز عبادت ہے، نکاح بھی عبادت ہے. جس طریقے سے نماز میں ہم غلط کام نہیں کر سکتے، نماز میں ہم سستی نہیں کر سکتے، نماز میں ہم چوری نہیں کر سکتے، نماز میں ہم گانے نہیں سن سکتے، نماز میں ہم ناچ نہیں سکتے، تلک نہیں سکتے، نماز میں لغویات اور فضولیات اور حفوات اور بکواس میں مبتلا نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ نماز عبادت ہے. نماز بیکار ہو جائے گی. اور اس کو اور مضبوط کروں کہ جب کوئی بچہ مسجد میں چیختا چلاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیوں چیختے چلاتے ہو، ہماری نمازیں خراب کرو گے. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نماز عبادت ہے. لیکن افسوس کہ نکاح کو نہیں سمجھتے کہ نکاح عبادت ہے. اگر نکاح کو سمجھتے کہ نکاح بھی عبادت ہے تو نکاح کو بھی تمام خرافات سے، تمام رسموں سے، تمام فضولیات سے، تمام حفوات و بکواس سے نکاح کو بھی بچانے کی کوشش کرتے. جب کوئی نوجوان نکاح کے موقع پہ ناچتا تھرکتا تو انہیں کہا جاتا کیوں ہماری عبادت پر برباد کر رہے ہو، کیوں ہماری عبادت کو تم زحمت دے رہے ہو، کیوں ہماری عبادت کو عذاب الہی کی دعوت دے رہے ہو، کیوں تم ہماری عبادت کو برباد کر رہے ہو. اس لیے کہ ذہنوں میں ہم نے نکاح کو عیاشی کا سامان سمجھ لیا، نکاح کو رسموں کا سامان سمجھ لیا، نکاح کو صرف ایک معاملات سمجھ لیا، نکاح کو صرف ایک کانٹریکٹ سمجھ لیا. اس وجہ سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی ناچنے والے کو منع کرے، تھرکنے والے کو منع کرے. کسی میں طاقت اور جرأت نہیں ہوتی کہ کوئی گانا بجانے والے کو منع کرے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ نکاح عبادت بھی ہے. ہم نے نکاح کو رسم و رواج کا نام دیا، اس لیے کوئی ڈانٹتا بھی نہیں، منع بھی نہیں کرتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح نکاح نماز کو تمام گندگیوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح اپنی اس شادی کو، نکاح کو جو کہ عبادت ہے، اسے پاک رکھنے کی کوشش کیجئے. اگر پاک نہیں رکھیں گے تو جس طرح ایک نمازی کو کبھی دعا دیتی، کبھی دعا دیتی، جب نماز صحیح ہوتی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے اور تعدیل ارکان کے ساتھ ہوتی ہے، تمام اچھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے، پورے حقوق کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے، تو نمازی کے لیے وہ نماز دعا دیتی ہے اور خوشبودار کپڑے میں اس نماز کو اوپر تک لے جایا جاتا ہے. اور یقیناً وہ نماز دعا دیتی ہے، یا اللہ جس طریقے سے اس نے میری عزت کی، میرے وقار کو سمجھا، میرے حقوق کو سمجھا اور میرے نماز میں کوئی گڑبڑی نہیں کی، یا اللہ اسے کامران بنا دے، یا اللہ اسے کامیاب کر دے، یا اللہ اسے سکسسفل کر دے. تو وہ نمازی کے لیے دعا دیتی ہے. اس کے برعکس جو نمازی نماز میں غلط کرتے ہیں، خشوع و خضوع نہیں رکھتے، تعدیل ارکان کو نہیں جانتے اور جلدی سے جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں کہ لے اللہ اپنا مال تو سنبھال، میں چلا گڑ بائے، اس طریقے سے، تو پھر ایسی نماز ایک نمازی کو بد دعا دیتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ انہوں نے میری اطاعت کر دی، انہوں نے میرے حقوق کو پامال کیا، یا اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے توڑ مروڑ کے پیش کیا، یا اللہ اسے تو توڑ دے، یا اللہ اسے تو برباد کر دے، یا اللہ اسے تو ناکام و نامراد کر دے. تو جس طرح ایک نمازی، اچھے نمازی کو نماز دعا دیتی ہے، برے نمازی کو نماز بد دعا دیتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اس نکاح عبادت ہے اور یہ عبادت بھی اچھے طریقے سے شادی کو انجام دینے والے کے لیے یہ نکاح دعا دیتا ہے، شادی دعا دیتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ سنتوں کا خیال رکھا ہے،
रस्मों में नहीं पड़ेंगे, हवाचो बकवास में नहीं पड़ेंगे, या अल्लाह डीजे में नहीं पड़ेंगे, या अल्लाह नाच गाने में नहीं पड़ेंगे, या अल्लाह पूरे तरीके सुन्नत का ख्याल किया है, या अल्लाह इस शादी को कामयाब बना दे, या अल्लाह इस शादी को कामरान बना दे। और यकीनन वो शादी इस तरीके से कामयाब होती है कि ज़ौजैन से जो रिजल्ट आता है वो औलिया अल्लाह में शुमार होता है, वो कुतुब अब्दाल में शुमार होता है, वो इंसान बनता है, वो आदमी बनता है, वो शादी तमाम लोगों के लिए आइडियल और नमूना बनती है और बाइसे कामयाबो कामरानी का कामरान बाइसे कामयाबी और कामरानी बनती है, तमाम अच्छाइयों का जरिया बनती है। इसी तरीके से जिस निकाह को रस्मों से भर दीजिए, इस निकाह को तमाम गिलाजत से गंदगियों से भर दीजिए, डीजे से भरिए, गाने से भरिए, नाचने से थिरकने से भरिए, तो बिल्कुल उसी बेकार नमाजी की तरह, जिस तरह बेकार नमाजी को नमाज बद्दुआ देके जाती है, उसी तरह उस शादी पे लानत उतरती है और उस शादी को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, और शादी से अल्लाह की बरकत हटा ली जाती है, अल्लाह की रहमत हटा ली जाती है, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद हटा ली जाती है, और फिर वो शादी पूरी जिंदगी वबाले जान बन जाती है और टेंशनों का सामान बन जाती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि शादी को इबादत समझें और इसे सुन्नतों के साथ कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करें। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको नमाज की तरह इस निकाह को भी इबादत समझने वाला बनाए और अपने निकाह को सुन्नत के मुताबिक करने वाला बनाए और तमाम गंदगियों से पाक करने वाला बनाए। और ख़ास तौर पर कल जो शादी हो रही है उस शादी को अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्द।